السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پوری انسانیت پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر جو احسانات ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ رات دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کی فکر کے اندر انہی کے غم کو لے کر کے صبح کیا اور شام کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی دیکھتا تھا ہمیشہ آپ فکر کے اندر ڈوبے ہوئے اور غم آپ کے اوپر ہمیشہ سوار رہا کرتا تھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فکر اور یہ غم اس وجہ سے نہیں تھا کہ کھانے کے لیے برابر کھانا نہیں مل رہا، رہنے کے لیے صحیح مکان موجود نہیں، اپنے آل اولاد کے لیے صحیح سہولت فراہم نہیں کر پا رہا ہوں، یا اس طریقے کی کسی دنیاوی فکر کی وجہ سے، کسی دنیاوی غم کی وجہ سے یہ فکر اور غم نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ غم اور آپ کی یہ فکر ساری انسانیت کے لیے، ایمان والوں کے لیے تھی کہ یہ انسانیت جہنم سے بچ کر کے جنت میں کیسے چلی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی تمام انسانوں کو کیسے حاصل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مثال کے ذریعے سے بتلایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے آگ جلائی، اس کے اندر کیڑے اور پتنگے آ کر گرنے لگے، وہ آدمی ان پتنگوں کو آگ سے بچانے کے لیے ان کو آگ سے دور کرنے لگا، لیکن پھر بھی وہ اس کے اندر آ کر کے گر رہے تھے اور جل کر مر رہے تھے۔ میں تمہاری کمروں کو پکڑ رہا ہوں کہ تم جہنم کی آگ کے اندر جا کر نہ گر جاؤ، لیکن تم ہے کہ میرے ہاتھ سے پھسل کر چھوٹ کر کے جہنم کی طرف جا رہے ہو اور جہنم کی آگ کے اندر گر رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس کے علاوہ بے شمار احسانات ہے، اگر ہم اس کا تذکرہ کرنا شروع کریں تو پھر یہ وقت ناکافی ہو جائے گا۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ اگر ساری امت مل کر دینا چاہے تو بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی، آپ کا ماننے والا اتنا تو کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میرا نام اس کے سامنے لیا جائے اور پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آپ چڑھ رہے تھے، چلتے چلتے آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ یہ ایسا معاجرہ تھا، صحابہ نے اس سے پہلے ایسا معاملہ اور ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے، منبر سے نیچے تشریف لائے، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آج ایسا منظر دیکھنے کو ملا ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی۔ جب آپ
خطبہ دینے کے لیے منبر کے اوپر چڑھ رہے تھے تو آپ ہر سیڑھی پر آمین آمین کہہ رہے تھے۔ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ جس وقت میں منبر پر چڑھ رہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں چند بددعائیں کروں گا، آپ اس پر آمین کہیے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مختلف بددعائیں فرمائی، 3 بددعائیں فرمائی جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام آمین کہتے رہے۔ اس میں سے ایک بددعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی فرمائی کہ جس آدمی کے سامنے، جس مسلمان کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور پھر بھی وہ درود نہ پڑھے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل جیسے معزز اور سب سے بڑے فرشتے کی بددعا ہی کیا کافی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمین بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ بتلائیے کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقدس فرشتے کی بددعا اور پھر ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمین شریک ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہے تو پھر اگر کوئی آدمی درود نہیں پڑھے گا تو کیا اس کی ہلاکت کے اندر، اس کی بربادی کے اندر کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ نبی علیہ السلام پر اللہ بھی اور اس کے جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم لوگ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجا کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم انسانوں کے درود کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ درود والا عمل یہ اللہ بھی کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہو اس کے سارے فرشتے اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہو تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور دوسری بات اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جتنے عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے وہ عبادات ہیں جو بندے کرتے ہیں، رب نہیں کرتا۔ نماز یہ بندے ادا کرتے ہیں، حج بندے ادا کرتے ہیں، روزہ یہ بھی بندے ادا کرتے ہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر بندوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شریک ہے اور ساتھ ساتھ اس کے پورے فرشتے بھی شریک ہیں۔ گویا کہ ساری عبادتوں کے اندر ایک عبادت درود پاک کی ہے جس کے اندر مخلوق کے ساتھ خالق بھی شریک ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں جس کے اندر مخلوق کے ساتھ خالق شریک ہوتا ہو۔ اسی لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب اور ہے، بندوں کے درود بھیجنے کا مطلب اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور بندوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہماری طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر رحمت نازل فرما دیجئے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام، جو مرتبہ ہے، ہم اس مرتبے کے لائق کوئی چیز حضور کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے، لہذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ سے عاجزی کرتے ہیں کہ آپ حضور کی شان ان کے مرتبے کے جو لائق ہے اس حساب سے آپ اللہ کے نبی علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائیے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو جانتے ہیں کہ جب آپ سے ملاقات ہو جائے تو آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں، یا پھر نماز کے اندر التحیات میں السلام علیک ایھا النبی، اس کے ذریعے سے سلام بھیجنے کا طریقہ تو پتہ چل گیا، لیکن درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ اے
اللہ کے نبی وہ طریقہ ہم کو سکھلائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے پوچھنے پر ان کو درود ابراہیم سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھلایا۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر بے شمار فضائل درود کے آپ کو مل جائیں گے۔ کسی دعا کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یقیناً یہ میری دعا قبول ہو جائے گی، لیکن درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو یقیناً قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی شریک ہیں، تو یقیناً یہ درود جو کہ دعا ہے یقیناً قبول ہو جائے گا۔ اسی لیے بزرگان دین نے دعا کا یہ طریقہ بتلایا کہ جب آدمی دعا کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کی تعریف بیان کرے، اس کے بعد نبی رحمت علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے، اس کے بعد میں اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھے، اس کے بعد ختم پر پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ جب درود شروع کا قبول ہوگا، آخر کا درود قبول ہوگا، تو یقیناً ہماری درمیان کی جو حاجتیں ہم نے اللہ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے افضل درود ابراہیم ہے، اور اگر ہر مرتبہ درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے تو جب کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام ہمارے سامنے لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا چاہیے۔ یہ محبت کی بات ہے، جتنی محبت ہوتی ہے آدمی اس کے نام کے لینے کے اندر ایک شیرینی اور ایک مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام کو درود جو بھیجا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی کو تو پہنچتا ہی ہے، لیکن بھیجنے والے کو بھی اس کے اندر بہت سارے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی درود بھیجنے والے پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 درجات کو بلند کرتے ہیں، اس کے 10 گناہوں کو اس کے نام اعمال سے مٹا کر اس کی جگہ پر 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یہ فضائل ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ درود شریف کے بھیجنے کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس درود بھیجنے والے بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نیز اگر کوئی بندہ دور سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے شہر میں نہیں بلکہ دنیا کے کسی علاقے کے اندر رہتے ہوئے درود بھیجتا ہے تو وہ درود اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں روض اطہر کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی روض اطہر کا کھڑے ہو کر کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بنفس نفیس اس کے درود و سلام کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف فرشتوں کی جماعتیں ہیں جو دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ جب کبھی کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ لوگ اس کے درود کو لے کر باادب حضور علیہ السلام کے روض اقدس میں پہنچ جاتے ہیں اور حضور کے سامنے اس نذرانے کو پیش کرتے ہیں۔ صرف پیش کرنا ہی نہیں بلکہ اس بندے کا نام بھی بتلا دیتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے فلاں ابن فلاں نے یہ نذرانہ درود کا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ میرے عزیزو بتلاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہمارا نام لے لیا جائے، اس سے بڑی خوشی کی بات، اس سے بڑی سعادت کی بات ایک امتی کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیرت پاک کی کتابوں کے اندر آپ اس بات کو کثرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کوئی آدمی ہدیہ پیش کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے سے بہتر ہدیہ سامنے والے کو دینے کی کوشش کیا کرتے تھے تاکہ اس ہدیے کا بدلہ اس کو مل جائے۔ چنانچہ آج کے زمانے کے اندر اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی چیز تو ہم کو نہیں مل سکتی، لیکن درود پاک جو کہ ایک ہدیہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، اور آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم درود کا نذرانہ حضور کی خدمت کے اندر پیش کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں ہم کو ملیں گی کہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے دعائیں بھیجنے والے بندے کے لیے ملیں گی۔ اسی لیے علماء امت میں اور خاص طور سے جو اولیاء گزرے ہیں ان کا یہ معمول تھا، جب کسی بیماری کے اندر، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے تو کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرتے تھے، تاکہ اس درود کے بدلے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں ملیں، اور پھر اس دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے اور اسی طریقے سے ان مصیبتوں پریشانیوں سے چھٹکارا عطا کر دے۔ اور ایک بات، آدمی جب کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، کامل محبت تو یہ ہے کہ محبت اس طرف سے بھی ہو اور اس طرف سے بھی ہو۔ ہم محبت کے بڑے دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کیا اس طرف سے بھی ہم سے محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس کا آسان طریقہ علماء نے یہ بتلایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو۔ جب تم کثرت کے ساتھ درود بھیجو گے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کامل محبت تو یہی ہے کہ امتی نبی سے محبت کرے اور نبی امتی سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا، جتنی کثرت کے ساتھ بھیجے گا، قیامت کے روز وہ آدمی مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ یہ بات محبت کی ہے۔ جس آدمی کو جتنی زیادہ اپنے نبی سے محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ درود و سلام کا اہتمام کرے گا۔ اسی لیے ہم بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی، علماء نے یہ بات فرمائی اور یہ تجربے کی بات اولیاء اللہ نے ذکر کی کہ جب آدمی کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، دن میں ایک معمول بنا لے، کم سے کم 300 مرتبہ، 500 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ جب آدمی دن میں کم سے کم 500 مرتبہ کا اہتمام کر لیتا ہے، 4-5 مہینے کے اندر اس آدمی کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے درود پاک کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت بھی نصیب ہوگی اور آپ علیہ السلام کی رضامندی، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، یہ ساری چیزیں بندے کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی اور آپ علیہ السلام کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے، سنت پڑھیے۔